اپنے خلاف نفرت مت بو یہاں، لیکن بس وہ طاقت ہے تو پھر طاقت کا معنی یہ ہے کہ وہ عقل بھی ہے، وہ فلسفہ بھی ہے۔ بھئی تمہاری تربیت جنگ کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت سیاست کے لیے نہیں ہوئی، تمہاری تربیت کسی سے لڑنے کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت معاشی بہتری کے لیے نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس نہ سیاست کی تعلیم ہے نہ اقتصاد کی تعلیم ہے، صرف لڑنا اور صرف لڑنا۔ تو اقتصادی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو لڑنے کے تصور کے ساتھ، سیاسی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو تمام کرتب و لڑنے والے سامنے آتے ہیں۔ ہم تو آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ اب آپ نے پارلیمنٹ کو بھی اپنا غلام بنا دیا، زبردستی کسی کو جتوانا، زبردستی کسی کو ہروانا، اور پھر اگر 20 امیدوار کھڑے ہوں ہر ایک سے کہتا ہے اتنے پیسے لاؤ سیٹ تمہاری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ باقی میری اب ایک ہی ہوگی نا۔ یہ حرکت بھی انہوں نے کی۔ اب اگر ہم نے مصلحتوں کا شکار ہو کر، اقتدار کا بھوکا بن کر 2-4 بوٹوں پہ گزارا کرنے والے لوگ ہوتے تو یہ سودا تو انگریز کے لیے بھی بہت سے لوگوں نے کیا تھا، تو وہاں بھی ہم کرتے تھے۔ آج بھی امریکہ کی وفاداری کے لیے چند بوٹوں پر راضی ہونے والے بہت سے لوگ ہیں، تو ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم تو حکومت بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے عقیدے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں، نہیں یہ غلط ہے۔ یہی ان کو شکایت ہے۔ یعنی جب زرداری صاحب صدر سے پہلی مرتبہ تو مجھے باقاعدہ میٹنگ کے لیے بلایا، اور جب میں پہنچا تو ان کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ پتا تھا کہ مخالفت کرے گا، تو پہنچنے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور پھر پاکستان میں آپریشن شروع ہو گئی۔ وہ 2002 میں سوات میں جو پہلا آپریشن شروع ہوا وہ میزان آپریشن تھا، اور پتہ نہیں کوئی 10 یا 15 کے درمیان آپریشن ہوئی، اور پھر ضرب عضب اور آخر میں رد الفساد۔ اب تو دہشت گردی ختم ہو جانی چاہیے تھا نا، ملک میں امن و امان ہو جانا چاہیے تھا نا۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں، اپنے ملک کے اندر بمباریاں نہ کرو، اپنے فاٹا کے لوگوں کو مت مارو، پشتونوں کو مت مارو، یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، یہ آپ کے فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں، یہ ملک کے وفادار ہیں، یہ آپ کا دفاع کریں گے۔